حضرت عباس کی ماں کا تعلق ہے بنی کلاب سے. بنی کلاب عرب کا بہادر ترین خاندان، مفرور خاندان نہیں. آج بھی مفرور غازی کے علم سے بھاگتا ہے. عباس کا علم جچتا ہی بہادر کے ہاتھ میں. جس گھر کے چھت پہ غازی کا علم ہو، یہ نہ سوچا کرو کہ صرف علم ہے، اس گھر میں خود عباس رہتے ہیں. مشکل سے مشکل حال جس کے علم سے پوری ہو جائے، جو 14 کے ہوتے ہوئے بھی باب الحوائج ہو. ہائے 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 مالک حسین عزت اللہ. ضعیفی میں عباس کے چہرے پہ علی اپنا شباب ڈھونڈتے تھے. بنی کلاب خاندان سے، موضوع پسند ہے یا نہیں پسند سرکار؟ بنی کلاب خاندان سے حضرت عباس کی والدہ کا تعلق تھا. بنی کلاب عربوں کا بہادر ترین خاندان تھا. تاریخ عرب کہتی ہے کہ عربوں میں 2 خاندان بہادری میں مشہور تھے، ایک بنو کلاب اور ایک بنو ہاشم. ان دونوں خاندانوں کی پہلی نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی. سرنا ہلاؤ میں غازی پڑھ رہا ہوں. ان کے گھر کا جانور، ان کا گھوڑا خچر بغیر رسی کے ہوتا تھا. جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو پتا چل جاتا یہاں یہ کلابیوں کا ہے یا یہ ہاشمیوں کا. بجائے لوگ اسے ہاتھ لگانے کے اسے ایسا رستہ دیتے تھے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا ہے. ان کے روب کی وجہ سے ان کے جانور کے سامنے بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. یہ بنی کلاب کی صفت تھی. بنی کلاب کی تاریخ عرب نے دوسری نشانی بتائی ہے. بنی کلاب کی دوسری نشانی یہ ہے، ان کے جو مرد کاروبار کرتے تھے دکانیں کھلی چھوڑتے تھے. گاہک آتا پیسے رکھتا چیز اٹھا کے چلا جاتا. جرت نہیں تھی کسی کی چوری کی. میں عباس کا ننہال پڑھ رہا ہوں. عباس کی ماں نام فاطمہ، کنیت ام البنین. نام ام البنین نہیں، کنیت ام البنین. رشتوں کی وجہ سے جو نام ہو اسے کنیت کہتے ہیں. نام ہے بی بی کا فاطمہ. اسی سے بی بی کی عزت کا پتہ چل جاتا ہے. جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی. ہائے 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 کتنے وصف والی تھی یہ شہزادی. ورنہ تو تاریخ میں ایسے ایسے نام ہیں جن کا ترجمہ بھی منبر سے نہیں کیا جا سکتا. نام بی بی کا فاطمہ، کنیت بی بی کی ام البنین، لقب بی بی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں. صاحب کرامت نہیں، کرامتوں کی ماں تھی یہ شہر. بی بی ام البنین. بی بی ام البنین کی ماں کا نام سمامہ بنت سہیل. بی بی کے باپ کا نام حزام. عرب کے بہادر اپنے تلوار کے قبضے پہ غازی کے نانے کا نام لکھواتے تھے. جو عباس سننے کے لیے بیٹھے ہو سر تو اٹھاؤ نا. جناب حزام کا نام عرب کے بہادروں کے تلوار کے قبضے پہ ہوتا تھا. یہ سٹیمپ تھی، یہ مہر تھی. یہ بہادر بندہ ہے جس کی تلوار کے قبضے پہ حزام کا نام لکھا. میدان جنگ میں ٹوٹی ہوئی کسی تلوار کے قبضے پہ حزام کا نام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ مفروروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی. غازی کے ننہال پڑھ رہا ہوں میں، حضرت عباس کا ننہال. ددھیال آج تک آپ کو ذاکروں نے سنایا ہے کہ غازی کا بابا کیسا تھا، غازی کا دادا کیسا تھا. مجھ سے سنو غازی کا نانا کیسا تھا. غازی کا ننہال خاندان کا جناب حزام. مکے کے قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ اپنے نوجوانوں کو جناب حزام کی شاگردی میں دیتے تھے. عرب کے ہر قبیلے کا سپہ سالار حزام کا شاگرد ہوتا تھا. جناب حزام غازی کے نانا پورے عرب کے سپہ سالاروں کے استاد تھے. جناب عباس کی نانی جناب لیلہ بنت شہید. جناب عباس کے نانا جو ہیں جناب حزام کے والد، ان کا نام تھا ابو البرہ. ان کا لقب تھا ام النساء، نیزوں سے کھیلنے والا.
پیر ہونا ہی ایسا چاہیے بندہ شجرہ بھی پڑھے تو ڈرنا ہو. اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے ہیں ہم ان کی ماؤں کے نام بھی منبر پہ پڑھیں تو شرمندگی نہیں ہوتی. پیر ہو ہی ایسا جس کی ماں کا نام بھی بندہ منبر سے پڑھے, ڈر کوئی نہ ہو. اللہ ایسا پیر کسی کو دے ہی نہ جس کے باپ کا نام بھی منبر سے نہ پڑھا جا سکے. جناب عباس کی ماں فاطمہ, فاطمہ کی ماں سمامہ بنت سہیل, سمامہ کی ماں لیلہ بنت شہید. عباس کے نانا حزام, حزام کے والد ابو البرہ نیزوں سے کھیلنے والا, بڑے خاندان کا بڑا فرد, بہادر ترین خاندان. کلابی عرب میں بہادری کی وجہ سے مشہور تھے. پورے عرب میں ان کا روب تھا سوائے ہاشمیوں کے سامنے. یہ ابتدا سے ہاشمیوں کی نوکری کرتے تھے. ابو البرہ جناب عبد المطلب کے ساتھ یمن تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے. وحد خاندان ہے عرب کا بنو کلاب جن کے بزرگوں نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی. یہ ملت ابراہیمی پہ تھے, یہ دین ابراہیمی پہ چلتے تھے. یہ ہمیشہ دین کے بارے میں رہنمائی ہاشمیوں سے لیتے تھے. ان کے بزرگ کبھی ہاشم کے پاس, کبھی عبد المطلب کے پاس, کبھی عبداللہ کے پاس اور پھر ابو طالب کے پاس رہتے تھے. عرب کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بنو ہاشم بنی کلاب سے مشورہ کرتے تھے, بنی کلاب بنو ہاشم سے مشورہ کرتے تھے. جب مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کے بعد عقد کرنا چاہا, پھر علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے. اب موضوع پہ آمادہ ہوں تو میں عباس پڑھوں. ابھی تو میں عباس کا ننہال پڑھ رہا ہوں, پھر میں پڑھوں غازی کا آنا, پھر میں پڑھوں غازی کا بچپن, پھر میں پڑھوں غازی کا شباب. جہاں تک ہو سکا موضوعات مکمل کروں گا. جو رہ گیا انشاءاللہ کل ٹھیک 7 بجے, 7 بجے سے مطلب 7 بجے میں یہاں پہ حاضر ہو جاؤں گا, آپ کے سامنے نوکری کا آغاز ہوگا. جناب امیر المومنین نے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے. بعض بندے کہتے ہیں علی نے فرمایا بہادر خاتون چاہیے. نہ, بہادر خاندان, بہادر خاتون نہیں, کیونکہ علی کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے. بسم اللہ بابا جی. مرد بہادر اچھا ہوتا ہے, عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. عورت بہادر ہو یہ عورت کی خوبی نہیں, یہ عورت کا عیب ہے. علی فرماتے ہیں بہادری مردانگی کا زیور ہے, حیا عورت کا زیور ہے. سہمی ہوئی عورت اچھی ہوتی ہے, عورت چار دیواری میں چھپی اچھی لگتی ہے, مرد میدان میں جچتا ہوا اچھا لگتا ہے. ہاں پھر یہ علیحدہ بات ہے گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں خود لڑنے کے لیے آ جاتی ہیں. کوئی گجرات میں بندہ بیٹھا ہے جو اشارہ سمجھ لیتا ہے. بسم اللہ. مرد اشارہ سمجھنے والی قوم اللہ نے میری قوم سے بہتر پیدا نہیں کی. جتنا بہتر کنایا یہ قوم سمجھتی ہے ایسی روئے زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں. علی نے بہادر خاتون نہیں کہا, علی نے فرمایا بہادر خاندان چاہیے. باپ بہادر ہو, باپ بہادر ہونا چاہیے, باپ میں مردانگی ہونی چاہیے. علی فرماتے ہیں کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. اب جناب عقیل نے کہا کہ میں سے خاندان کو جانتا. کیا اس خاندان کو علی نہیں جانتے تھے؟ پھر جناب عقیل سے کیوں کہا؟ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس لیے کہا جناب عقیل سے کہ جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھے. جناب عقیل کے پاس شجروں کا علم تھا, یہ عرب کے قبیلوں کو نسل در نسل جانتے تھے. جناب عقیل اتنا علم الانصاب جانتے تھے یہ چلتا ہوا بندہ دے کے بتا دیتے کس کا بیٹا ہے. عرب کے لوگ اپنے شجروں کی درستگی کے لیے عقیل کے پاس آتے تھے.
یہ باپ کے فضائل، دادے کے خزائل، پردادے کی فضیلتوں سے واقف تھے. انہیں نسلوں کا پتہ ہوتا تھا کہاں نسل میں آ کے کڑی ٹوٹی ہے. جو پیچھے بیٹھے ہیں یہاں تک بھی آواز آ رہی ہے سرکار. علم الانساب سے واقف تھے عقیل. یہاں ہمارے پاس اس دور میں معاشرے میں ہیں برادریاں، چیمے، چٹھے، ورک، چودھری. عربوں میں یہ برادریاں نہیں تھیں. عرب قبیلوں کی وجہ سے مشہور. یہ ناز ہی قبیلے پہ کرتے تھے. بڑے قبیلے کا فرد کچھ بھی نہ کرتا تو وہ بڑا ہوتا تھا. اتنے یہ قبیلہ پسند تھے، یہ میدان جنگ میں بندے کو کھڑا کر کے شجرہ سنتے تھے. یہ تاریخ عرب اور یہ تہذیب عرب تھی. یہ میدان جنگ میں بندے کو کھڑا کر کے یوں رن سجا ہوا ہوتا تھا. لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے، بندے کو کہتے گھوڑے پہ بیٹھا، پہلے شجرہ سنا. کس کا بیٹا ہے؟ دادا کون ہے تیرا؟ کس خاندان سے تیرا تعلق ہے؟ قبیلہ کون سا ہے تیرا؟ شجرہ سنا. وہ میدان جنگ میں کھڑا ہو کے شجرہ پڑھتا. یہ پھر تلوار کھینچتے تھے. ہاں اگر قبیلہ چھوٹا ہوتا یہ میدان چھوڑ دیتے. تیرا قبیلہ ہمارے قبیلے کے برابر ہی نہیں. ہمارے قبیلے کا بندہ لے گیا پھر لڑیں گے. تیرا قبیلہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم تجھ سے لڑ سکے. یہ میدان جنگ میں بندہ کھڑا کر کے شجرہ سنتے تھے. میدان جنگ میں بندہ کھڑا کر کے پہلے شجرہ سنتے تھے. میدان جنگ میں بندہ کھڑا کر کے پہلے شجرہ سنتے تھے. میرے اندر کا خطیب موجیں مار رہا ہے لیکن میں کیا کروں؟ جنہوں نے میری گارنٹی دی ہے وہ بندے بھی منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، بندے میدان جنگ میں کھڑا کر کے شجرہ سنتے تھے. اب پتہ چلا بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. بادشاہ حسین عزت دے، شہزادین ہاتھوں کو سلامت رکھے. بندے میدان جنگ میں ڈرتے تھے. جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں؟ یہ اعزاز صرف شیعوں کے پیر علی کا ہے. میدان جنگ میں کھڑا ہو کے دشمن سے کہتا تھا تلوار نکال، میں علی ابو طالب کا بیٹا. یہ صرف علی کے پاس.